اگر کوئی تمہارا اپنا تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور تم تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے، اگر تم راتوں کو رو رہے ہو اور بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے تمہیں دکھ میں ڈالا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے اور وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں اس کی مصلحت پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے خالص احساسات ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ کی قبر پر روئے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دارفانی سے رخصت ہوا تب آپ بھی بہت غمگین ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی میں کئی ماہ و سال گزارے تھے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خواہش نے افسردہ کیا۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ آپ کی دعائیں کب کہاں کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتے، نہ کبھی جان سکتے ہیں۔ آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتہ، مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے بھی واقف ہے، وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے، وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں، دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہے وہ سب ممکن ہے، وہ سب ہو سکتا ہے اور وہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا، آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی، آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا، آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ مایوسی انسانی کیفیت ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں، اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں۔ جب آپ کا دل اس کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اللہ سے محبت کریں کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا اور بہترین ملے گا، کیونکہ لکھنے والی ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے تم سے۔ بے شک دینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، تمہاری دعاؤں پر کن کہنے میں دیری ہو سکتی ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں نوازنا بھول جائے۔ وہ نوازتا ہے اور ضرور نوازے گا، لیکن وقت سے پہلے نہیں۔ تھوڑا صبر تو کرو، وہ تو اتنا نوازتا ہے کہ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو کبھی، جلد نہیں تو دیر سے ہی صحیح، اس پل نہیں تو اگلے لمحے، مگر جو چیز تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ تم سے دور نہیں کی جائے گی، اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، کوئی تمہیں اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ پھر ڈر کیسا، درد کے ختم ہونے پر شک کیسا، برے دنوں کا سوچ کر اچھے دنوں کی امید ہی نہ کرنا۔
آزمائش کے بعد اللہ خوشی بھی دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، اس لیے اطمینان رکھو، حوصلہ رکھو اور صبر رکھو۔ یہ سوچ کر خود کو پریشان مت کرو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یا مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا۔ دعا کرو، نماز پڑھو اور اللہ پر چھوڑ دو سب۔ جب تم اللہ سے محبت کرنے لگتے ہو تو اس کی کہی ہر بات کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی محبت پر یقین تو پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن دل سے بھروسہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو دکھ سہنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ صبر سے کام لو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں نہ دوں تو کہنا۔ اللہ کہتا ہے کہ امید کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ کہتا ہے کہ بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں، میں سب جانتا ہوں، سب دیکھ رہا ہوں۔ پھر جب دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے تب سب ٹھیک ہونے لگتا ہے، ہر کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اندر تک ایسے سکون سا اتر جاتا ہے جو الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ذہنی روحانی سکون اور دل اطمینان سب بیان کر دیتے ہیں۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدے پر سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اللہ کا نام پکارتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہترین بھکاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب اختیار ہونے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے، اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو، جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے۔ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، چاہے کوئی عادت ہو، کوئی گناہ ہو یا پھر انسان۔ آپ گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، سنبھلتے ہیں، اور یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ نہ تو آپ چیخ سکتے ہیں، نہ کسی کے گلے لگ کر آنسو بہا سکتے ہیں۔ ماضی آپ کے سامنے ایک ریل کی طرح بھاگتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے آپ جن لوگوں کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں وہ تو ساتھ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کسی ویرانے میں کڑی دھوپ میں آپ بے آسرا اور بنا سائبان کے رہ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ بس وہ ذات ہوتی ہے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، لوگوں کے بغیر، رشتوں کے بغیر اور ہر شے کے بغیر، مگر اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تنہائی سے مت گھبراؤ، تنہائیاں بہت پاک ہوتی ہیں اگر ان میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے۔
تو یہ ایک ذریعہ ہے اللہ سے روبرو ہونے کا، ایک موقع ہے اللہ کو اپنے دل کا حال سنانے کا، ایک راستہ ہے تڑپتی روح اور لرزتے وجود کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارنے کا۔ تنہا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، بس وہ تمہاری پکار کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے اللہ کہہ کر پکارو اور وہ تمہاری اندھیر نگری میں امید اور یقین کا ننھا سا چراغ روشن کر دے۔ ایک وقت زندگی میں ایسا بھی آتا ہے جب ہماری زندگی سے سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، نہ کسی چیز کا شوق رہتا ہے اور نہ کچھ پانے کی آرزو۔ ایک دم سے سب کچھ بدل جاتا ہے، پھر ہمارے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، کوئی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے اور کوئی نہ بھی ہو تو اتنا خاص فرق نہیں پڑتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تب ہم خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، دنیا والوں سے کٹ کر ہم سارا وقت اللہ کے ساتھ گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے باتیں، اللہ سے شکوہ، اللہ سے ناراض ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لاڈ کرنا، رات کو سونے سے پہلے اسے یاد کرنا، کسی بات پر غصہ ہو تو اس سے شیئر کرنا۔ دل بہت پرسکون رہتا ہے، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ تو ساتھ ہوتا ہے نا، تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت۔ اللہ کی محبت بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری اور بہت معصوم۔ اس کی محبت باتوں اور لفظوں سے کئی آگے کی تحریر ہے۔ اس کی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی محبت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ یہی تو اس کی خاص بات ہے۔ اس کی محبت بھی بہت پیاری ہے، بالکل اس کے نام کی طرح۔ اس کی محبت ہی تھی جس نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بڑا کیا، جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ اللہ سے محبت کرنے والے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ آگاہ ہوتے ہیں کہ چاند کو ماہ کامل بننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، دن کا اجالا دیکھنے کے لیے رات کی سیاہی چھٹنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر انجام کو وقت درکار ہے اور وہ وقت صبر میں گزرے گا تب ممکن ہے کہ صبر کا انجام بہترین ہوگا۔ صبر کا دامن تھامے رکھیے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ آپ کے دل میں صرف ان لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں، اور پھر وہ تمہیں اپنی طرف لانے سے پہلے سب حقیقتیں بتا دیتا ہے، سب پردے اٹھا دیتا ہے، ہر ایک کا اندر باہر دکھا دیتا ہے، اور پھر جتلا دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ محبت کرے تم سے، ہے کوئی جو گرنے سے پہلے تھام لے، ہے کوئی جو اندھیروں میں تمہارے لیے اجالا کرے، ہے کوئی جو تمہارے بن کہے سب سن لے، ہے کوئی جو بن مانگے عطا کر دے، ہے کوئی جو تمہارے بس ایک قدم کا منتظر ہو اور وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے، ہے کوئی جو بس تمہاری ایک آنسو کا منتظر ہو۔ وہ واحد ہے اپنے کرم میں، معاف کرنے میں اور عطا کرنے میں، رحم کرنے اور محبت کرنے سمیت ہر صفت میں واحد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے متعلق بدگمان نہ ہوا کریں، یہ یقین رکھیں کہ اگر وہ دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اگر وہ تہجد کے سجدوں تک لا رہا ہے تو وہ دعائیں قبول بھی کرے گا۔ بس اس کی خاطر تزکیہ نفس کریں، اس کی بنائی حدود میں رہیں۔
اور پھر دیکھیں وہ سب کر دے گا آپ کی خاطر۔ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کو پریشانی ہو اللہ کو یاد کریں، پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ وہی تو ہے جو ظاہر اور باطن جانتا ہے، اسے آپ کچھ نہ بھی بتائیں پھر بھی وہ ہماری حالت سے واقف ہے۔ میں جب بھی پریشانیوں میں ڈوبتی ہوں تو دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، اور جب قرآن پڑھتی ہوں تو اس انتظار میں ہوتی ہوں کہ کب اللہ مجھے تسلی دے گا، کب مجھے اللہ سکون دے گا۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ جب قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرو تو آنکھیں آنسوؤں سے برسنا شروع ہوتی ہیں کہ میرا رب کتنا رحیم ہے کہ مجھے تسلی دے رہا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، ورنہ اللہ تو سب کو تھام لیتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے ماضی کے گناہ نہیں بھولتے، ان کو لگتا ہے کہ شاید اللہ اب ان کو معاف نہیں کرے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ رب آپ سے مایوس نہیں ہوتا، وہ آپ کو معاف کر چکا ہے، اب آپ بھی خود کو معاف کر دیں۔ بس بہت ہو گیا ماضی کے پچھتاووں پر مایوس رہنا، یہ ساری اداسیاں، یہ پچھتاوے، یہ سب کرنے کا اب وقت گزر گیا۔ آپ بدل گئے ہیں، آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں، اور آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ برا وقت گزر چکا اور مستقبل بہت بہتر ہوگا۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو چکی ہے، وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں، تو پھر یہ اداسی کیسی ہے؟ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پر یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا۔ تو بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا چکے ہو۔ اللہ نے ہر کسی کی تقدیر بہترین لکھی ہے۔ دیکھی ہے کبھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل؟ دیکھا ہے کچھ ایسا جو اللہ نے بنایا ہو اور اس میں بہتری نہ آئی ہو؟ چاند، سورج، آسمان اور زمین اور اس کی بنائی ہوئی ہر چیز دیکھی ہے تم نے؟ بے شک وہ صحیح کہتا ہے، میں نے ہر چیز کو مکمل اور بہترین شکل میں بنایا ہے۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو سوچ رکھا ہے وہ بہترین نہیں؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے، تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ میرا اللہ کچھ بھی نامکمل نہیں چھوڑتا۔ ایک وہی تو ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ بے شک ہمارا رب بڑا مہربان ہے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، آمین۔